أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انہ کان بکم رحیما. تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے واسطے کشتی دریا میں تاکہ تلاش کرو اس کا فضل، وہی ہے تم پر مہربان. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اور جب آتی ہے تم پر آفت دریا میں بھول جاتے ہو جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا. پھر جب بجا لایا تم کو خشکی میں پھر جاتے ہو اور ہے انسان بڑا ناشکر. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. سو کیا تم بے ڈر ہو گئے اس سے کہ دھسا دے تم کو جنگل کے کنارے یا بھیج دے تم پر آندھی پتھر برسانے والی، پھر نہ پاؤ اپنا کوئی نگہبان. ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. یا بے ڈر ہو گئے ہو اس سے کہ پھر لے جائیں تم کو دریا میں دوسری بار، پھر بھیجے تم پر ایک سخت جھونکا ہوا کا، پھر ڈبا دیے تم کو بدلے میں اس ناشکری کے، پھر نہ پاؤ اپنی طرف سے ہم پر اس کا کوئی باز پرس کرنے والا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور ہم نے عزت دی ہے آدم کی اولاد کو اور سواری دی ان کو جنگل اور دریا میں، اور روزی دی ہم نے ان کو ستھری چیز دل سے، پھر بڑھا دیا ان کو بہتوں سے جن کو پیدا کیا ہم نے بڑائی دے کر. آخری آیت میں سابقہ آیات میں توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال تھا. آیت مذکورہ میں یہی مضمون ایک خاص انداز سے بیان کیا گیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار عظیم الشان نعمتیں جو انسانوں پر ہر وقت مبذول ہیں ان کو بیان کر کے یہ بتلانا منظور ہے کہ ان تمام نعمتوں کا بخشنے والا بجوز ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ان تمام نعمتوں کو دینے والا بجوز اللہ کے سوا بولو کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور سب نعمتیں اللہ کی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو بولو گن نہیں سکتے ہو. تمہارا رب ساری نعمتیں اللہ کی ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اگر تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو تو تم سب سے بڑی گمراہی کے اوپر ہو.
ارشاد فرمایا تمہارا رب ایسا منعم ہے کہ تمہارے نفع کے لیے کشتی کو دریا میں لے چلتا ہے۔ اللہ ایسا نفع دینے والا رب ہے کہ انسانوں کے نفع کے واسطے کشتی کو اللہ دریا کے اوپر چلاتے ہیں۔ اب دیکھو کتنے بڑے بڑے جہاز ہیں جی، اتنے بڑے بڑے جہاز، ایسا لگتا ہے کہ پورا پورا گاؤں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہزاروں لوگ پانی کے جہاز میں بیٹھ سکتے ہیں، بے شمار کمرے جہاز کے اندر ہوتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ایسا منعم رب ہے، نفع دینے والا ہے کہ وہ تمہارے نفع کے خاطر پانی پر جہاز کو چلاتا ہے، تمہارے نفع کے خاطر ہوا کے فضاؤں میں جہاز کو اڑاتا ہے۔ 18,000 فیٹ اونچائی پر لوگ جہاز میں اڑتے ہیں۔ 18,000 فیٹ اونچائی پر لوہا اڑتا ہے، تو تمہارا رب ایسا منعم اور نفع دینے والا ہے کہ تمہارے خاطر دریا پر جہاز کو چلایا اور تمہارے خاطر فضا کے اندر جہاز کو اڑایا۔ ایسا منعم رب ہے تاکہ تم دریا میں روزی تلاش کرو۔ اب دریا میں روزی کیا ملتی ہے؟ انسان مچھلی کا شکار کرتا ہے، انسان جو ہے جھینگے کا شکار کرتا ہے۔ دریا کے اندر بہت سارے لوگ موتی کو تلاش کرتے ہیں۔ افریقن لوگ جو ہیں، افریقہ جو ہے سب سے بڑا موتی کا منڈی ہے، وہاں کے لوگ کا یہی کاروبار ہے، وہ دریا کے اندر موتی کو تلاش کرتے ہیں۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، قرآن نے کہا کہ شیاطین سلیمان علیہ السلام کے واسطے دریا سے موتی نکالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایسی حکومت دی تھی کہ شیاطین بھی آپ کے غلام تھے۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، وہ دریا سے موتی کو نکالتے تھے۔ کون؟ شیاطین۔ آپ سمجھ گئے؟ شیاطین تو کیا ہے؟ وہ پانی کے اندر بھی رہتے ہیں، زمین کے اندر بھی رہتے ہیں۔ شیاطین تو ایک ہوا ہے، کیا ہے بولو؟ ہاں، سورہ رحمان کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ ایک لو ہے۔ لو سمجھتے ہو نا؟ جب آگ جلتی ہے نا تو جو آگ کنارے کے اوپر ہوتی ہے اس کو لو کہتے ہیں۔ بس سمجھ گئے؟ یا پھر جو آگ جلتی ہے اوپر ہوتی ہے اور اچانک اڑ کے ختم ہو جاتی ہے، اس سے تشبیہ دی گئی شیاطین کو۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے دریا کے اندر روزی کو تلاش کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ ہاں، روزی کو تلاش کرتے ہو۔ کیسا رب ہے، اتنا پیارا رب ہے کہ مچھلی ایسے ٹھنڈے پانی میں رہتی ہے لیکن اس کی خاصیت اللہ نے گرم بنائی ہے۔ اب اندازہ کرو رب کی ذات عالی پر، جو مچھلی پیدائش پانی کے اندر ہوئی ہے اور اس کی جوانی پانی میں ڈھل رہی ہے، اور جب وہی مچھلی مارکیٹ میں آتی ہے اور ہمارے دسترخوان پہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صفات کو گرم بنا دیتے ہیں۔ مچھلی کی صفات کیا ہوتی ہے بولو؟ گرم ہوتی ہے، اور رہتی کہاں ہے؟ ٹھنڈے پانی کے اندر۔ کیا رب کی صفات ہے، کیا رب کی وحدانیت ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ نفع کے واسطے بحری سفر تجارت کے لیے، دیکھو وہ آتے نا بحری سفر، سمندری سفر تجارت کے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ آج بھی جی اگر اس ملک سے اس ملک مال کو سپلائی کرنا ہو تو لوگ سمندری جہاز کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہزاروں ٹن اس میں اناج کو ڈالتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اگر تیل منگوانا ہو تو ہزاروں ٹن تیل جہاز کے اندر ہی آتا ہے، اور اکثر چائنا کا جو مال ہے پورا جہاز سے آتا ہے، کھلونے سے لے کر اور دیگر چیزوں تک، کیونکہ فضا کے اندر اتنا مال تم نہیں لا سکتے جتنا تم سمندری جہاز پر لا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کا بزنس بھی جہازی کا تھا۔ کچھ صحابہ کرام وہ تھے جو جہاز کا بزنس کرتے تھے، مطلب ان کے جہاز چلتے تھے، یہاں کا مال وہاں، وہاں کا مال یہاں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جہاز چلتے تھے،
یہاں کا مال وہاں، وہاں کا مال یہاں، بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تم پر بہت مہربان ہے، بے شک وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔ جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مثلا دریا کی موج ہوا کے طوفان سے غرق ہونے کا خطرہ ہو، تو بجوز خدا کے تم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ میری کشتی جو ہے بھون کے اندر پھنس گئی، اور جب سمندر میں آتی نا موجیں، ایسی موجیں ہوتی ہے کہ جہاز پورا جہاز اس میں ڈوب سکتا ہے۔ سمندر کی موجیں سب سے خطرناک۔ دنیا کے اندر انسان نے کبھی بھی پانی سے پنگا نہیں لینا۔ یہ پانی وہ چیز ہے جس نے حضرت نوح کی پوری قوم کو ڈبا دیا تھا۔ سب سے خطرناک طاقت پانی کے اندر ہے، بات سمجھ گئے نا؟ پانی سے بھول کے بھی پنگا مت لینا، بہت طاقت رہتی ہے اس کے اندر۔ تو سمندر میں ایسے موجیں اٹھتی نا تو بعض وقت پورا جہاز بولو اس کا لقمہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے جب سمندر میں تم پہ تکلیف آتی ہو تو تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ کی تو کرتے، یا اللہ معاف کر دے، آپ دوبارہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اور جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ تم سے تکلیف کو بولو کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں۔ نہ تمہیں خود ہی اس وقت ان کا خیال آتا ہے نہ ان کو پکارتے ہو، پکارو بھی تو ان سے کسی امداد کی ذرہ برابر توقع نہیں۔ اور دیکھو بھائی، اللہ کے علاوہ انسان اگر مصیبت میں کسی کو پکاریں گا، وہ کوئی نفع دینے والے نہیں، کوئی نقصان دینے والے نہیں، کوئی عزت دینے والے نہیں، کوئی ذلت دینے والے نہیں۔ نفع نقصان کے مالک صرف اللہ کریم کی ذات ہے، عزت ذلت کے مالک صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو انسان چاہے کسی کو پکارے، کوئی مدد کو نہیں آ سکتا ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اب اللہ کہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے میرے بندے میں تیرے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب شاہ رگ کس کو بولتے ہیں؟ یہ نس، کیا بولتے ہیں اس کو؟ شاہ رگ۔ اے بندے میں اس سے بھی تجھ سے قریب بھی ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ۔ بات سمجھ گئی؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ میں ہے۔ تو محترم بزرگان دین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے ذات عالی پر مکمل یقین رکھیں۔ وہی نفع دینے والے ہیں، وہی نقصان دینے والے ہیں، تکلیف کے اندر وہی ہمارا ساتھ دینے والے ہیں، مصیبت کے موجوں کے اندر وہی ہمارا ساتھ دینے والے ہیں، موت کے حالات پیدا ہو گئے ہیں وہی دوبارہ زندگی دینے والے ہیں، چاہے کشتی پانی میں اٹک جائے وہی کشتی کو پانی سے بولو کیا کرنے والے ہیں؟ نکالنے والے ہیں۔ وہی رب ہے جو پورے کائنات کے اکیلے ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آخری آیت میں اولاد آدم کی اکثر مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت کا ذکر ہے۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ ہے کہ افضلیت کن صفات اور کن وجوہ کی بنا پر ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اس میں افضلیت اکثر مخلوقات پر دینا بیان فرمایا ہے، اس سے کیا مراد؟ پہلی بات کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو مختلف حیثیات سے ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو دوسرے مخلوقات میں نہیں۔ مثلا حسن صورت، سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے بولو کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا۔ آپ مچھلی کی صورت دیکھو، آپ سانپ میاں کی صورت دیکھو بھائی، شیر دادا کی صورت دیکھو، ہاتھی کی صورت، لیکن انسان کی شکل دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے بہترین سانچے کے اندر تمہارے جسم کو شکل کو بنایا ہے۔ ارے بات سمجھ گئے؟
تو انسان کی فضیلت جو دیگر مخلوقات پر ہے، انسان کا بولو کیا ہے؟ حسن صورت، اعتدال جسم، یعنی جسم بھائی زیادہ بھی بہت لمبا نہیں ہے، بہت پست بھی نہیں ہے۔ آپ بعض مچھلیوں کو دیکھو اتنی بڑی بڑی ہے کہ کاٹنے والے تھک جاتے ہیں، جسم بہت بڑا ہے، بات سمجھ گئے؟ ہاتھی کو دیکھو جسم کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن صورت، اعتدال جسم، اعتدال مزاج، اعتدال قد و قامت جو انسان کو عطا ہوا ہے، کسی دوسرے حیوان میں بولو نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھو ایک سانپ کو تو لمبا ہی لمبا ہے، ایک کو دیکھو چھوٹا ہی چھوٹا ہے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ حسن، اعتدال جسم یہ بہت ضروری ہے، نہ انسان زیادہ لمبا ہے نہ پست قد ہے، درمیانی ہے۔ اس کے علاوہ عقل و شعور، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا۔ جی یہ پانی ہے نا، آدمی پانی کو پانی بولے گا نا، اگر کوئی اس کو دودھ کہے تو سمجھ لو اس کی عقل کیا ہے؟ کمزور ہو گئی ہے، یہ پانی کو پانی بولنا ہے۔ ہاں، عقل و شعور عطا فرمایا جس کے ذریعے وہ تمام کائنات اور اپنے کام کو نکالتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت بخشی ہے کہ مخلوقات الہیہ سے ایسے مرکبات اور مصنوعات تیار کرے جو اس کے رہنے سہنے اور نقل و حرکت، طعام و لباس میں اس کے مختلف کام آئے۔ دوسری بات یہ ہے، پہلی بات جو چل رہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دیگر مخلوقات میں فضیلت دی ہے، انسان اپنی مرضی سے زندگی بولو نہیں گزار سکتا، بالخصوص مسلمان اپنی مرضی کے مطابق بولو زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ مسلمان ہے تو رب کی مرضی کے مطابق بولو زندگی گزارنا پڑیں گی۔ مارچ کا مہینہ رمضان شریف، رب کی مرضی ہے کہ تم روزہ رکھ کر بھوکے رہو۔ انسان یہ کہے کہ میری مرضی میں کھاؤ پیو تو یہ چلنے والا بولو نہیں ہے۔ دیگر مخلوقات میں جو اللہ نے فضیلت دی ہے اسی کی بنیاد پر دی ہے کہ تم کو اپنی مرضی پر بولو نہیں چلنا ہے، تم کو چلنا ہے تو رب کی مرضی پر چلنا ہے۔ اب انسان کی مرضی کیا ہے؟ بھئی صبح کا سہانا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، میں بھی آرام کرتا رہوں۔ رب کی مرضی کیا ہے؟ نہیں، تم نے میرے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد آدم کو اکثر مخلوقات پر فضیلت دینے کا کیا مطلب؟ اس میں تو کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں کہ دنیا کے تمام مخلوقات علویہ اور سفلیہ اور تمام جانوروں پر اولاد آدم کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح جنات جو عقل و شعور میں انسان ہی کی طرح ہے، ان پر بھی انسان کا افضل ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے۔ اب صرف معاملہ فرشتوں کا رہ جاتا ہے کہ انسان اور فرشتے میں کون افضل ہے۔ اس میں تحقیقی بات یہ ہے کہ انسان میں عام مومنین صالحین جیسے اولیاء اللہ و عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ بھئی انسانوں کے اندر مختلف درجے کے لوگ ہیں، کوئی مسلمان ہیں تو کوئی بہت دیندار مسلمان ہیں، کوئی اس سے بھی زیادہ دیندار مسلمان ہے، کوئی ولی کامل ہے۔ تو انسانوں کے اندر جو ولی کامل انسان ہے وہ عام فرشتوں سے افضل ہے۔ بھئی انسان جنات سے بھی افضل ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرات انسان کو جنات سے بھی افضل بنایا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ جنات سے بھی افضل بنایا ہے۔ اب انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں؟ جو عام مسلمان وہ نہیں، جو ولی کامل ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں، مگر جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل ان عام صالحین سے افضل ہیں۔ جبرائیل
بولو اسرافیل، عزرائیل، میکائیل، یہ فرشتے اولیاء اللہ سے بھی افضل ہیں۔ ولی کامل عام فرشتوں سے افضل، ارے بات سمجھ گئے؟ اور ولی کامل سے افضل کون ہیں؟ جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل، بات سمجھ گئے نا؟ اور خاص مومنین جیسے انبیاء علیہ السلام، اب جو خاص مومنین ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام تو تمام فرشتوں سے افضل ہیں، جبرائیل سے بھی افضل، میکائیل سے بھی افضل، اسرافیل و عزرائیل سے بھی انبیاء علیہ السلام بولو کیا ہیں؟ افضل۔ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر ہمارے محبوب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خدا کے بعد تو آپ ہی کا مقام ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ اور خاص ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ باقی رہے کفار و فجار انسان، وہ ظاہر ہے کہ فرشتوں سے تو کیا افضل ہوتے، وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ جس کے اندر رب کی زندگی نہیں ہے، جو رب کو چھوڑ کر کسی اور کو مانتا ہے، وہ فرشتوں سے تو کیا افضل ہوتا ہے، وہ جانور سے بدتر ہے۔ تو فرشتوں سے افضل کن کو کہا گیا؟ وہ اولیاء اللہ جو اللہ کے خاص نیک بندے ہوتے ہیں، لیکن جبرائیل سے افضل نہیں ہیں۔ جبرائیل سے افضل حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں۔ پھر جو مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، وہ کن سے افضل ہیں؟ تو مفسرین لکھتے ہیں وہ کسی سے افضل نہیں ہے، وہ تو جانور سے بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یعنی یہ تو چوپایا جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے جو انسانوں کے اندر اللہ کی اطاعت نہیں ہے، شرک اور بت پرستی میں زندگی گزارتے ہیں، یہ ان کی زندگی جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یعنی یہ تو چوپایا جانور کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ تفسیر مظہری واللہ اعلم۔ تو یہ بات چل رہی تھی محترم بزرگان دین، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی شان قدرت پہ گفتگو چل رہی تھی۔ انسان افضل ہے یا فرشتے، وہ ساری باتیں میں نے اب تک بتلا دی ہیں۔ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔